باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیلمی صاحب نے کچھ باتیں اپلوڈ کی ہیں اور یہ آج جو ہے ٹیوزڈے 16 جنوری ہے، یہ 2 دن پہلے کا ٹائم دے رہا ہے۔ جب میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو ٹائم کیا ہے، 2 دن پہلے کا ہے تو، اور یہ دیکھیں ٹائم آج کا، ایک منٹ، بہرحال آج ٹیوزڈے 16 جنوری ہے تو میں اس پر جیلمی صاحب نے یہ پہلے بھی روڈ یہ ہوگا، یہ اس میں سے اقتباس، تو میں کچھ باتوں کو بحث کروں گا کیونکہ جیلمی صاحب نے اس کو دہرایا ہے اور یہ اپلوڈ کیا ہے، تو یہ مجبوری ہو جاتی ہے ہماری کہ جتنی دفعہ جیلمی صاحب اپلوڈ کریں گے اتنی دفعہ میں بعد جواب دینا پڑتا ہے۔ اس وسوسے کا شکار نہ ہو جائے کہ جس طرح دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی کہیں آخرت میں بھی نہ ہو جائے۔ آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہونی۔ جو شخص بھی اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ رہا ہے، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ جو بیڈ لک ہے یعنی کہ بدقسمتی جسے کہیے وہ آخرت میں نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، باری تعالیٰ ان کو ایقاع نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی۔ آگے اللہ سنیں۔ تعالیٰ یہ بات یاد رکھیے گا۔ بلغامدی صاحب نے اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کی کہ جنت تو اللہ کا وعدہ ہے لیکن جہنم اللہ کا وعدہ نہیں ہے، وہ اللہ کی وعید ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت لوگ کہتے ہیں وعدہ و وعید کی فرق ہے، اور اسی کو اشاعرہ کی ایک گروہ جو ہے خلف فی الوعید کہتا ہے، یعنی وعید کی خلاف ورزی اور ہے، وعدے کی خلاف ورزی اور ہے۔ ذرا سنیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا نا تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، تو یہ خلف فی الوعید نہیں ہے، وعدہ ہے۔ جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خدا نہیں، یہ جہمی صاحب نے ٹھیک نہیں کہا۔ اگر اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرے تو اس سے اس کے خدا نہ ہونے پر مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ہمیں اعتراض ہے جہلمی صاحب پر۔ یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ وعدہ خلافی کر جائے تو خدا نہیں رہے گا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، خدا کی خدائیت ظاہر نہیں ہوگی وعدہ خلافی سے۔ آگے سنیں۔ اور جو خدا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ باری تعالیٰ اپنے اختیار سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور وعدے کا ایفا وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، تو اگر باری تعالیٰ اس کے اپوزٹ کر جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ خدا نہیں رہا۔ ہمیں اس پر اختلاف ہے جہمی صاحب سے۔ اب جہمی صاحب تکفیر کریں گے، ذرا وہ بھی سنتے ہیں۔ تو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اچھا جی، اس پر امکان کس کا مسئلہ بڑا مشہور ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کذب محال عقلی ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اگر جھوٹ بولے تو خدا نہیں، اور اگر کذب محال وقوعی ہے پھر آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اب اس پر چونکہ اختلاف رائے، میں اس اختلافی مسئلے پہ نہیں پڑھنا چاہتا، آپ جو چاہیے موقف رکھیے کہ دوسرے کی تکفیر نہ کریں۔ آگے سنیں۔ لیکن جہنم وعدہ نہیں ہے کہ جو یہ کرے گا میں اسے جہنم دوں گا انشاءاللہ، اس میں وہاں اس کا بڑا اکرام ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی دھمکی اور وعید ہے۔ تو وہ تو اس کا اختیار ہے کہ ٹھیک ہے تو قابل تو اس کے تھا لیکن چل تجھے معاف کیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کو خلف فی الوعید کہتے ہیں اشاعرہ کا ایک بڑی تعداد، اور میں نے بھی اکثر پیش کیا اس کو۔ تو خلف فی الوعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا کی وعید دے اور پھر معاف کر دے، یہ وعدہ خلافی نہیں مانی جاتی کیونکہ یہ کذب نہیں ہے اور یہ واقعی ہوگا۔ آگے سنیں۔ اب اس میں تو اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ وعدہ خلاف کہہ سکتا ہے، اللہ کو کسی اس کے فعل پہ نہیں پوچھ سکتے۔ آگے سنیں۔ کیونکہ وہ اپنے کسی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا، جو سزا دینی تھی وہ اس نے معاف کر دی۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر باری تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلافی کرے تو یہ قادر ہے، اس کو اختیار ہے، یہ کذب کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کذب سے زیادہ لازم آئے گا، تو ہم اس مسئلے پہ نہیں پڑھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے سنیں۔ ہاں، جو انعام دینا تھا اس سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ خدا نہیں رہتا پھر۔ نہیں جی، وعدہ خلافی بھی اگر خدا بالفرض کرے تعلیق بالمحال کی صورت میں، کیونکہ ظاہر ہے وعدہ خلافی کب کرے گا؟ تعلیق بالمحال کی صورت میں، تو وہ یا بالفرض محال کی صورت میں، اس سے آپ تعلیق کر رہے ہیں، یعنی بالفرض محال سے آپ یہ تعلیق بالمحال کر رہے ہیں کہ خدا نہیں رہا، نہیں، خدا وہ رہے گا۔ آگے سنیں۔ اس لیے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ تو اس کا اختیار ہے نا۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا تو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے، لیکن اس میں اگر ہم اس لیول پہ آگے چلے گئے تو پھر اس میں عقیدہ کفر بھی شامل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو
دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، نعوذ باللہ، تو یہ کلمات کفر ہے۔ جی نہیں جہمی صاحب، یہ کلمات کفر نہیں ہے، اللہ قادر ہے چاہے یا نہ چاہے۔ آپ نے اسے کفر کہاں سے نکال لیا؟ اس پر کوئی کفر نہیں ہے، یہ ایک علمی بحث ہے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جیلوی صاحب محال اور میں فرق مراتب نہیں رکھتے، تو یہ جہلمی صاحب کا مسئلہ ہے، اور تکفیر کرتے ہیں۔ جی تکفیری ہے، یہ معتزلہ نظامیہ کا مذہب تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اور لوگوں کا بھی ہے، مگر وہ تکفیر کی حد تک نہیں گئے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے پر ان سے اختلاف ہے۔ تو آپ دیکھیں نا جہمی صاحب تکفیری ہیں کہ نہیں ہے، اس میں کوئی چیز کو شامل نہیں ہے، صرف قدرت کو کا ماننا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن صالح بلا معصیہ خواہ حضرت موسیٰ ہی ہوں کو جہنم میں اور کسی کافر کو جنت میں، مثلا فرعون ہے، کو داخل کرنے پہ قدرت ہے، لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کھل کر واضح الفاظ میں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں احتیاط کے ساتھ جو کہنا چاہیے، صرف یہ احتیاط لسانی کا مسئلہ ہے، ورنہ کوئی کفر نہیں ہے، اللہ کی قدرت عام ہے۔ تو جہلمی صاحب تکفیری ہیں کہ نہیں ہے، اس مسئلے کی بنیاد پر وہ کتنوں کو کافر کہیں گے، آگے سنیں۔ اس کے لیے پتہ کیا بولا جائے گا؟ یہ محال ہے۔ دیکھیں محال کی دو قسمیں ہیں، ایک محال عقلی ہے اور ایک محال وقوعی ہے، لیکن جہلمی صاحب دونوں قسم کے محال میں فرق نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک فرعون کا جنت میں جانا یا کسی مومن صالح بلا معصیہ کا جہنم میں جانا اسی طرح محال ہے جیسے باری تعالیٰ کا مر جانا علیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، وہاں پر فرق مراتب ہیں، لیکن جہلمی صاحب فرق مراتب کے منکر ہیں۔ آگے سنیں، محال کے اندر فرق مراتب ہیں، ہر محال ایک قسم کا نہیں ہوتا، ایک محال ہوتا ہے، ایک محال عقلی ہوتا ہے، ایک محال وقوعی ہوتا ہے۔ پھر محال عقلی میں سے جو سب سے سخت قسم کی محال ہے وہ یہ ہے کہ وہ محال جو ہے وہ غیر مقدور ہو، یعنی باری تعالیٰ اس پہ قادر نہ ہو۔ آگے سنیں۔ اس میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ بھئی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے، کوئی بھی نٹوریس چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہی آپ دیکھیے دو طرح کی باتیں کریں، آپ کہہ رہے ہیں خدا کی قدرت میں سے باہر ہے، جب داخل نہیں ہے تو باہر ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ داخل بھی نہیں ہے، باہر بھی نہیں ہے، خارج بھی نہیں ہے، داخل بھی نہیں ہے، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، جو چیز باری تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہے اسی کو خارج کہتے ہیں۔ تو آپ جب یہ مسئلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں محال جو ہے باری تعالیٰ کی قدرت سے خارج مت کہو، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہہ دیا، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک آپ نے اتنا تو مان لیا نا کہ محال باری تعالیٰ کی قدرت سے میں داخل نہیں ہے، تو اسی کو تو ہم خارج کہہ رہے ہیں۔ تو کیا الفاظ کی بنیاد پہ آپ تکفیر کر رہے ہیں کہ وہ خارج کا؟ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ بھائی خارج بھی نہ کہو داخل، تو اس کا میں لا داخل ولا خارج، نہ باہر اور نہ داخل، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کچھ تو کہہ رہے ہیں، تو جب آپ داخل نہیں کہہ رہے اسی کو تو خارج کہہ رہے ہیں۔ تو آگے سنیں۔ کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ جی ایسا پتھر جس کو خود نہ اٹھا سکے یہ محال عقلی غیر مقدور ہے، جیسا کہ شریک باری اور ابن الباری اور انسان کا منی گاڈ بن جانا، یہ محالات عقلیہ اور غیر مقدورات میں سے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قیامت میں بھی، قیامت کے بعد بھی، تو اسی طرح یہ محال ہے۔ تو آپ کہیے کہ خدا کے برابر خدا کا ہونا، خدا سے کمتر خدا کا ہونا جسے منی گاڈ کہیے، یا باری تعالیٰ کے برابر خالق ہونا، یہ سب محالات عقلیہ میں سے، اسی طرح یہ پتھر بھی محالات عقلیہ میں سے، جس کو تحت القدرہ نہیں مانا جائے گا، یعنی خارج عن القدرہ کہا جائے گا۔ آپ اگر خارج عن القدرہ نہیں کہنا چاہتے اور تحت القدرہ پہ تو ہم سے متفق ہے نا، تو کہہ دیں تحت القدرہ نہیں ہے۔ آگے سنیں۔ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی دیں گے کہ محال عقلی ہے جیسے شریک الباری۔ آگے سنیں۔ اس کا جواب ہے محال ہے۔ بالکل یہی جواب ہے، محال عقلی جیسے شریک الباری۔ لیکن کیا فرعون کا جنت میں جانا یا کسی مومن صالح بلا معصیہ کا جہنم میں جانا اسی طرح محال ہے جیسے شریک باری، موت الباری؟ آپ اس طرح کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے جہلمی صاحب، مسئلے کو آپ فرق مراتب نہیں رکھ رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک فرعون کا جنت میں جانا اسی طرح محال ہے جیسا کہ باری تعالیٰ کا علیاذ باللہ خودکشی کر لینا، یہ آپ کا یہ عقیدہ ہوگا، ہم اس کو فرق کرتے ہیں۔ چلیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے، تو ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ اس نے پتھر بنا لیا، تو جو خدا پتھر ہی نہ اٹھا سکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ جی یہ پیراڈاکس بن جاتا ہے، لیکن پیراڈاکس بھی محالات عقلیہ میں ہوتے ہیں۔ اگر کسی شے کا تحت القدرہ ہونا اس کو مستلزم ہو کہ وہ تحت القدرہ نہ ہو تو ایسی شے محال عقلی ہوتی ہے۔ یہ پتھر محال عقلی ہے جیسے شریک الباری، موت الباری۔ آگے سنیں۔ دوسرا مسئلہ پھنس جائے گا۔ تو یہ پھنسے گا ادھر جب آپ ممکن عقلی مانیں گے، جب ہم اس کو محال عقلی کہہ رہے ہیں
تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو یہ آپ یہاں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر اس سے بنیاد بنا کر, اس کو دلیل بنا کر آپ فرعون کے جنت میں جانے کو محال عقلی نہیں کہہ سکتے. تو یہ فلسفیانہ سوالات تھے. یہ فلسفیانہ سوالات ہیں مگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہی عقائد میں تھے. ٹھیک ہے, ان کا اظہار بعد میں ہوا. یہ نہیں ہے کہ الیاذ باللہ کیا کہتے ہیں یہ اس سے پہلے یہ عقیدے میں نہیں تھا, یا صحابہ یا انبیاء یا خود نبی الیاذ باللہ شریک باری کو تحت القدرہ مانتے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. آگے سنیں. معتزلہ کے زیر اثر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عباسیوں نے فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی نا, اس وقت یہ بحثیں پھر شروع ہوئیں, عقلی بحثیں. تو پھر علم الکلام ایجاد کیا گیا کہ ان باتوں کے جواب آپ نے کیسے دینے. ٹھیک ہے, یہ بات تو یہ صحیح کہی ہے کہ علم الکلام کس وجہ سے ایجاد ہوا تھا, مگر جیلمی صاحب کے جو نظریات ہیں نا ہم نے ان پہ گرفت کرنی ہے. آگے سنیں. اس کے لیے 2 ٹرمز ڈیوائز ہوئی, محال اور مقدور. دیکھیے محال جو ہے وہ تحت القدرہ نہیں ہوتا, لیکن محال کی بھی اقسام ہے. ایک قسم تحت القدرہ نہیں ہے, ایک قسم تحت القدرہ ہے. اور مقدور کہتے ہیں جس پر قدرت ہو, یعنی کہ اگر کوئی شے مقدور نہیں ہے تو اس کو غیر مقدور کہتے ہیں. تو آپ کہیے یہ مقدور نہیں ہے, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ غیر مقدور ہے. اگر آپ کہیے نہیں میں مقدور بھی نہیں مانتا غیر مقدور بھی نہیں مانتا, یعنی لا مقدور ولا غیر مقدور, تو یہ بات بالکل غلط ہے, یہ بالکل جہلانہ بات ہے. محال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں. ٹھیک ہے محال, لیکن یہ مراد یا محال عقلی ہے, جیسے شریک باری موت الباری. تو یہ 2 مثال دی ہے. اگر آپ اور سننا چاہتے ہیں تو اجتماع نقیضین, اور اگر ابھی بھی آپ کو اور چاہتے ہیں کہ سناؤں تو پھر یہ انسان کا منی گاڈ بن جانا قیامت میں یا قیامت کے پہلے کبھی بھی, یہ بھی محال عقلی ہے. آگے سنیں. قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ وہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں. اس میں یہ ٹھیک ہے محال کا تحت القدرہ نہ ہونا نقص قدرہ نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اب اس مسئلے کا غلط استعمال کریں گے. دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے ہاں, تو جب ایک اور خدا پیدا ہو گیا تو توحید کی نفی ہو گئی. دیکھیے قدرہ شریک باری پر نہیں ہے, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرح کا دوسرا خدا بنانے پہ قادر نہیں ہے, اسی طرح منی گاڈ بنانے پہ بھی قادر نہیں ہے. ذرا سمجھیے بات کو. پھر دوسری بات, جب وہ پیدا ہو گیا تو وہ تو خدا ہوئی نا, وہ تو مخلوق ہے. خدا کی تو ٹھیک ہے محال عقلی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کا خالق ہو جانا, یہ مخلوق کا غیر مخلوق ہو جانا, تو یہ بھی محال عقلی ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے سنیں. ڈیفینیشن ہے لم یلد ولم یولد. خدا تو پیدا نہیں ہوتا, وہ تو ہمیشہ سے ہے. اور اگر آپ کہیں گے نہیں پیدا کر سکتا تو لوگ کہیں گے آپ نے قدرت کی نفی کر دی. تو قدرت کی نفی ممکنات پر ہوتی ہے, ممکنات عقلیہ پر اگر ہو تو نقص قدرت ہے. آگے سنتے ہیں. اچھا یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا, تو اس کا جواب یہ ہے یہ محال ہے, یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. جی بائی ڈیفینیشن غلط نہیں ہے, بائی ڈیفینیشن مقدور نہیں ہے. سمجھ لیں بات کو, تحت القدرہ نہیں ہے, خارج عن القدرہ ہے. یہ کہنا کہ غلط ہے, غلط کی بات نہیں ہے. غلط تو نہیں, محال ہے کہ محال کا محال ہونا غلط ہے, نہیں, محال کا تحت القدرہ ہونا غلط ہے. دیکھیے چھوٹی چھوٹے نقائص یہ پیش کر رہے ہیں, اور انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جیلمی صاحب عقائد کو خراب کر رہے ہیں. آگے سنیں. اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقدور ہیں, اگرچہ وہ اللہ نے کی نہیں ہوئی. دیکھیے اگر کوئی شے مقدور ہو اور باری تعالیٰ نہ کرے تو اس کو ہم محال وقوعی بولتے ہیں, یا محال شرعی. اگر عقل اس کے ساتھ مل رہی ہے تو محال وقوعی ہے, اور اگر صرف شرع سے خبر سے ثابت ہے تو محال شرعی ہے. آگے سنیں. لیکن قدرت میں داخل ہے, اسی کو ہم کہتے ہیں محال بالعرض. ٹھیک ہے, یعنی کہ کسی وجہ سے وہ محال ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی چیزوں پر قادر ہے جو کیا کہتے ہیں ممکن عقلی ہے مگر وہ محال وقوعی ہیں. آگے سنیں. مثلا کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین سے کوئی ایسی سیڑھی بنائے کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں؟ یہ سیڑھی والا مسئلہ میں نے بیان کیا ہے, اب یہ ریفرنس کے طور پہ بھی بیان کروں گا کہ جیلمی صاحب زمین سے لے کر یعنی کرۃ الارض سے لے کر سماؤ دنیا تک کی سیڑھی کے امکان کے قائل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ بتائیں یہ محال وقوعی ہے کہ محال شرعی ہے؟ محال وقوعی ہے وہ تو یہ کہیں گے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, مگر کوئی حدیث ہے, کوئی آیا ہے, آیتن آیا قرآن کی آیت
یا حدیث شریف صحیح و صریح کہ ایسی سیڑھی اللہ نہیں بنائے گا، تو اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے محال وقوعی ہے، مگر محال شرعی پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. فرض کریے ایک شخص اس کا قائل ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی سیڑھی ہے، تو آپ اسے کافر کہہ دیں گے؟ یہ دیکھتے ہیں جہمی صاحب کا کیا جواب دیتے ہیں. ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے. اگلا سوال وہ کرے کہ وہ سیڑھی کی طرح، ہم کہیں گے بنائی نہیں ہے. اچھا بھائی، بنائی نہیں ہے، بنا سکتا ہے، قادر ہے، مگر بنایا نہیں، یعنی محال وقوعی ہے. لیکن آپ نے کس خبر سے بنیاد کیا؟ نبی نے خبر دی کہ ایسی سیڑھی نہیں بنائی ہے؟ نہیں ہے. مخبر صادق نے خبر نہیں دی، پھر آپ کا قیاس ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک نہیں ہے. ہاں بے شک ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے جو کرۃ الارض کے افق کے میں کہوں سورج سے لے کر آسمان تک، یا کوئی ایسی مخلوق بنا سکتا ہے جو سورج میں اتنی گرمی میں اس کو ٹھنڈک محسوس ہو، یا بلیک ہول سے جب چاہے نکل آئے جب چاہے چلے آئے، اس کے لیے بلیک ہول کوئی چیز ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے. تو یہ مسئلے ہیں. باقی اگر شرعی دلیل نہیں ہے تو محال شرعی نہیں ہے. ہاں اگر عقل دلالہ کرتی ہے کہ ایسی چیز اللہ نہیں کرے گا اگرچہ وہ قادر ہے، اگر کوئی اس پہ کوئی دلیل پڑھ رہی ہے، عقل تسلیم کر رہی ہے، تو محال وقوعی کہیں گے. یا بعض لوگ اسے محال عادی کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں محال عقلی عادی. ٹھیک ہے، آگے سنیں. بائی ڈیفینیشن ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے، اگرچہ وہ کام ابھی اس نے نہیں کیا لیکن قدرت میں داخل ہے. تو یہ تو ممکنات کے بارے میں ہے کہ ہر ممکن پر باری تعالیٰ قادر ہے، خواہ اس نے کیا خواہ اس نے نہیں کیا. اور اگر اس پر کوئی دلیل شرعی وارد ہے، خبر وارد ہے کہ باری تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، تو محال شرعی ہے. اگر باری تعالیٰ نے کوئی خبر نہیں دی مگر پھر بھی انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ یہ تو تسلیم کر رہی ہے کہ اللہ قادر ہے، یہ تسلیم نہیں کر رہی کہ اللہ نے ایسا کیا، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ محال وقوعی ہے. محال شرعی ہو نہ ہو، محال وقوعی ضرور ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بغیر شادی کے کسی عورت کو اولاد دے دے؟ جی بالکل قادر ہے، اور اس پر قدرت پہ بحث نہیں ہے کہ کوئی انکار کرے اس کا، تو اللہ قادر ہے. ہم کہیں گے بالکل یہ بات مقدور ہے. مقدور ہے، غیر یعنی کہ غیر مقدور نہیں ہے، یعنی اس کو غیر مقدور کہنا باطل ہے. تو یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آگے، لیکن اس کا استعمال جب وہ کرتے ہیں کہ فرعون کو جنت میں داخل کرنے میں قادر نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو محالات میں بھی اقسام ہیں، یہ نوٹ کرتے رہیے گا. اگرچہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی اگزامپل نہیں ہے، اور نہ قیامت تک کوئی اگزامپل ہوگی، ورنہ ہمیں بتا دی جاتی. دیکھیں بہت ساری باتیں نہیں بتائی گئی ہیں مگر ممکن ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں، مثلا مثال کے طور پر دیکھیے بلیک ہول تو حدیث و قرآن میں ذکر نہیں ہے، مگر آپ عدم ذکر کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلیک ہول کا وقوع ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، نہ اجماع میں ذکر ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں عقائد کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ یا آیت اللہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اب کوئی ایسا نہیں ہوگا. لیکن مقدور ضرور ہے، چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بانج عورت کو اولاد پاسبل نہیں ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں مقدور ضرور ہے، اس کی قدرت میں داخل ہے، لیکن ایسا کرے گا نہیں وہ، سوائے یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام مل گئے. باقی عموماً یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. یا وہاں پہ حضرت سارہ کے لیے حضرت اسحاق پیدا ہو گئے، لیکن یہ چیز مقدور ضرور ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عموماً دنیا کا قانون اس کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا ہوا. کیا اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو آگ میں پھینکا جائے اسے آگ نہ کھائے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ اس کی قدرت میں داخل ہے. ایک دفعہ اس نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جنرل رول پھر بھی نہیں ہے وہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن جنرل رول نہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ باری تعالیٰ اس پر قادر ہی نہ ہو. ٹھیک ہے آپ قادر مان رہے ہیں، مگر اس کا جب آپ یہ استعمال کریں گے، کسی مقدور کو غیر مقدور قرار دیں گے، اس پر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ پارٹ پہ بحث کریں گے، تو نوٹ کر لیجئے گا. والسلام تمت.